بابا جی فرماتے ہیں کہ گھر مال اور دولت سے نہیں، اخلاق سے آباد ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کئی دولت مند لوگوں کی حویلیاں ویران دیکھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دولت جمع کرو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ پہ یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ زندگی سے کبھی بھی پیار نہ کرو، کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھلاؤ، کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ مٹی کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، ہم نے اسے قبروں اور مردوں کو سنانے تک محدود کر رکھا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سچ جتنی دیر تک جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر تک آدھی دنیا گھوم کر آ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کرو، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ حقیقی دوست وہ دوست ہے جو اس وقت تمہارا ہاتھ تھامے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین اور سکون لٹا دیتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیا کرتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ عقل مند اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور بار بار گناہ کو انجام دے۔ اپنی فرصت سے بڑھ کر دیا ہوا تحفہ نہیں ہوتا، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، جبکہ پر امید شخص ہر پریشانی میں موقع تلاش کر لیتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم ہمیں آدھی زندگی گزارنے کے بعد ہوتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں، کسی بھی چیز کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بار جھوٹ بولنے سے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کسی انسان کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہو۔ اگر انسان کی پرورش اچھی کی جائے تو برے ماحول میں بھی اچھائی تلاش کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی پرورش بری ہو تو اچھے ماحول سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کی ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ بات بات پر رونے والے لوگ اگر بات بات پر ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ ان جیسا مضبوط کوئی نہیں، اور نہ کوئی انہیں ہرا سکتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرتی ہیں، ناسمجھ اور کم عقل عورتیں آباد گھروں کو برباد کر دیا کرتی ہیں۔
عورت کی بربادی کا آغاز اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سربراہ کی بجائے کسی دوسرے پر اعتبار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ وہ شخص سراسر خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتا۔ اگر اپنی مشکلات میں اضافہ چاہتے ہو تو لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرو، اور اگر اپنی مشکلات میں کمی چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرو۔ لوگوں کے سامنے رونے سے درد بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے رونے سے درد سکون میں بدل جاتے ہیں۔